ایک زمانہ تھا جب تخت صرف سونے کا نہیں ہوتا تھا، وہ دلوں پر بھی قائم ہوتا تھا۔ لیکن جب دل ٹوٹ جائیں تو تخت ہلنے لگتے ہیں، اور یہی کہانی ہے بادشاہ ظہیر الدین کی۔ سلطنت نوران اپنی شان اور شوکت کے لیے مشہور تھی۔ دریاؤں سے سیراب کھیت، رنگین بازار، اونچے مینار، لیکن محل کی بلند دیواروں کے پیچھے ایک خطرناک تبدیلی جنم لے رہی تھی۔ بادشاہ ظہیر الدین پہلے رحم دل تھا، مگر مسلسل فتوحات نے اسے بدل دیا تھا۔ ہر جنگ کے بعد وہ اور سخت ہوتا گیا، ہر فتح کے بعد اس کے لہجے میں غرور بڑھتا گیا۔ دربار میں ایک شخص تھا، وزیر اعظم قاسم، چالاک، ذہین مگر لالچی۔ وہ بادشاہ کے کان میں سرگوشی کرتا، عوام کمزور ہے، انہیں سختی کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ ٹیکس بڑھنے لگے، فصل خراب ہو تو بھی ٹیکس، بارش نہ ہو تو بھی ٹیکس۔ کسان روتے مگر آواز محل تک نہ پہنچتی۔ ایک گاؤں میں احمد نامی کسان رہتا تھا۔ اس سال اس کی فصل سیلاب میں بہہ گئی۔ وہ بیوی اور بیٹی کے ساتھ دربار آیا۔ بادشاہ سلامت، ٹیکس معاف کر دیں، ہم بھوکے ہیں۔ لیکن وزیر قاسم نے اسے دھکا دے کر نکال دیا۔ سلطنت رحم سے نہیں چلتی۔ یہ جملہ احمد کے دل میں آگ بن گیا۔ گاؤں گاؤں غصہ پھیلنے لگا، بازاروں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ بادشاہ بدل گیا ہے۔ سپاہیوں کے دلوں میں بھی سوال اٹھنے لگے۔ ایک رات آسمان پر بادل تھے، ہوا میں عجیب بے چینی تھی۔ اسی رات وہ فقیر محل کی طرف بڑھا۔ وہ عام انسان نہیں لگتا تھا، اس کے قدم مضبوط تھے، آنکھوں میں یقین تھا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، ظلم کی دیواریں زیادہ دیر نہیں کھڑی رہتیں۔ بادشاہ غصے سے کانپ اٹھا، لیکن اس کے دل میں پہلی بار ہلکی سی چبھن ہوئی۔ فقیر کو اندھیرے قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ ڈرا نہیں۔ سپاہی نے پوچھا، تمہیں خوف نہیں آتا؟ فقیر نے کہا، خوف اسے آتا ہے جس کے دل میں جرم ہو۔ یہ جملہ سپاہی کے دل میں اتر گیا۔ چند دن بعد خبر آئی، احمد کسان نے بغاوت شروع کر دی ہے۔ گاؤں والوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ سپاہیوں نے حملہ کیا، لیکن کئی سپاہیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ سلطنت کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ رات کو بادشاہ نے خواب دیکھا۔ وہ تاج پہنے کھڑا تھا، مگر تاج آگ میں بدل گیا۔ اس نے تاج اتارنا چاہا، مگر تاج سر سے چپک گیا تھا۔ وہ چیخ کر اٹھا۔ فقیر کی آواز گونجی، تاج آزمائش ہے۔ بادشاہ قید خانے گیا۔ کیا میں ظالم ہوں؟ فقیر نے جواب دیا، ظالم وہ نہیں جو غلطی کرے، ظالم وہ ہے جو غلطی ماننے سے انکار کرے۔ بادشاہ خاموش رہا۔ فقیر نے کہا، آپ کو دشمنوں نے نہیں، آپ کے غرور نے کمزور کیا ہے۔ یہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ اگلے دن بادشاہ نے ہنگامی دربار بلایا۔ وزیر قاسم نے مخالفت کی، اگر آپ نرم پڑ گئے تو کمزور سمجھے جائیں گے۔ بادشاہ نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، کمزور وہ ہے جو سچ سے ڈرے۔ وزیر قاسم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسی رات پتہ چلا، وزیر قاسم خفیہ طور پر خزانے کا سونا باہر بھیج رہا تھا۔ وہ بغاوت کو ہوا دے رہا تھا تاکہ بادشاہ کمزور ہو اور وہ تخت پر قبضہ کرے۔ بادشاہ کو دھچکا لگا۔ جس پر اس نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا، وہی غدار نکلا۔ دربار میں وزیر کو لایا گیا۔ وہ گڑ گڑایا، میں نے سلطنت کے لیے کیا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے اپنی لالچ کے لیے کیا۔ وزیر کو قید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے عوام کے سامنے اعلان کیا، تمام ناجائز ٹیکس ختم، سیلاب زدہ علاقوں کی مدد، کسانوں کو بیج اور امداد، مظلوموں کی زمین واپس۔ لوگ رو پڑے۔ احمد کسان نے آ کر سر جھکا دیا، ہم نے آپ کو غلط سمجھا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، میں نے خود کو غلط سمجھا تھا۔ بادشاہ نے دربار میں تاج اتارا۔ سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا، آج سے یہ تاج طاقت کی نہیں، خدمت کی علامت ہوگا۔ فقیر دربار کے دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے چلا گیا اور کبھی نظر نہ آیا۔ غرور سلطنتیں گراتا ہے، انصاف سلطنتیں بناتا ہے۔ جو جھکنا سیکھ لے وہی بلند ہوتا ہے، اور جو سچ سن لے وہی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ سلطنت میں امن لوٹ آیا تھا، بازار آباد تھے، کسان خوش تھے،
لیکن بادشاہ ظہیر الدین کے دل میں ایک سوال باقی تھا، وہ فقیر تھا کون؟ وہ شخص جو آیا، سلطنت ہلا کر چلا گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ ہر رات بادشاہ کو خواب آتا، وہی فقیر محل کے دروازے پر کھڑا اور کہہ رہا ہوتا، آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بادشاہ چونک کر جاگ جاتا، پسینہ اس کے ماتھے پر ہوتا۔ اس نے محسوس کیا یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ایک صبح خبر آئی، بادشاہ سلامت، ہمسایہ سلطنت زارون فوج جمع کر رہی ہے، آپ چاہیں تو بعد میں دشمن بادشاہ کا نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ وزیر لشکر نے کہا، یہ حملہ ہو سکتا ہے۔ سلطنت میں خوف پھیل گیا، لوگ سرگوشی کرنے لگے، کیا امن زیادہ دیر نہ ٹک سکا؟ اسی رات محل کے دروازے پر ایک چٹھی ملی، اس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، جنگ باہر نہیں اندر ہوگی۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ فقیر کا پیغام ہے۔ بادشاہ نے خفیہ تحقیق شروع کروائی۔ پتہ چلا سلطنت کے اندر کچھ امیر سردار دشمن سے ملے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ سخت حکومت آئے تاکہ وہ عوام کو دبا کر فائدہ اٹھا سکے، یعنی اصل دشمن باہر نہیں تھا، اندر تھا۔ بادشاہ نے تمام سرداروں کو دربار میں بلایا، کیا تم سب سلطنت کے وفادار ہو؟ سب نے سر جھکا دیا، لیکن بادشاہ نے کہا، وفاداری الفاظ سے نہیں، قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔ اس نے اعلان کیا، جو بھی دشمن سے ملا ہوا پایا گیا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ چند چہرے زرد پڑ گئے۔ اسی رات محل کے باغ میں ایک سایہ دکھائی دیا۔ بادشاہ باہر نکلا، وہی فقیر کھڑا تھا۔ بادشاہ حیران، آپ؟ فقیر مسکرایا، میں گیا کب تھا؟ فقیر نے کہا، تم نے غرور چھوڑ دیا، مگر ابھی تمہیں خوف چھوڑنا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، میں کیا کروں؟ فقیر، عوام کو طاقت دو، سلطنت کو اپنے لوگوں کے حوالے کرو۔ بادشاہ چونک گیا، کیا مطلب؟ فقیر نے کہا، ایسی مجلس بناؤ جہاں عوام کی آواز سیدھی تخت تک آئے۔ یہ ایک نیا تصور تھا۔ اگلے دن اعلان ہوا، ہر شہر سے نمائندے منتخب ہوں گے، وہ سیدھا بادشاہ سے بات کریں گے۔ سردار گھبرا گئے کیونکہ اب طاقت تقسیم ہو رہی تھی۔ چند دن بعد خفیہ خط پکڑا گیا، ثابت ہو گیا 2 بڑے سردار دشمن سے ملے ہوئے تھے۔ دربار میں لایا گیا، وہ چیخے، یہ سب تمہاری نرمی کا نتیجہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، نرمی کمزوری نہیں، انصاف ہے۔ انہیں سزا دی گئی، سلطنت میں بغاوت کی جڑ کٹ گئی۔ دشمن نے حملہ کر دیا، مگر اس بار فرق تھا۔ سپاہی صرف حکم سے نہیں، محبت سے لڑ رہے تھے۔ عوام نے خود قلعے مضبوط کیے، کسانوں نے راشن دیا، عورتوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ یہ صرف بادشاہ کی جنگ نہیں تھی، یہ پوری سلطنت کی جنگ تھی۔ چند دن کی شدید لڑائی کے بعد دشمن شکست کھا گیا۔ ہمسایہ بادشاہ نے پیغام بھیجا، ہم نے سمجھا تھا تم کمزور ہو گئے ہو، مگر تم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو۔ بادشاہ مسکرایا، کیونکہ اسے معلوم تھا اصل طاقت تلوار نہیں، اتحاد تھا۔ جنگ کے بعد بادشاہ باغ میں گیا، وہی جگہ جہاں فقیر ملا تھا، مگر اس بار کوئی نہ تھا، صرف ایک لکڑی زمین پر رکھی تھی۔ اس پر لکھا تھا، جب حکمران خدمت گزار بن جائے تو رہنما کی ضرورت نہیں رہتی۔ بادشاہ سمجھ گیا، فقیر کوئی عام انسان نہیں تھا، شاید ضمیر تھا، شاید اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، یا شاید اس کے اپنے دل کی آواز۔ بادشاہ نے دربار میں کہا، آج سے سلطنت کا ہر فیصلہ عوام کی مشاورت سے ہوگا۔ لوگ رو پڑے۔ ظہیر الدین اب صرف بادشاہ نہیں رہا تھا، وہ رہنما بن چکا تھا۔ غرور چھوڑنا پہلا قدم ہے، خوف چھوڑنا دوسرا، اور جب حکمران عوام پر یقین کر لے تو سلطنتیں ناقابل شکست ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی غرور کی جگہ انصاف آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں، تاج خدمت ہے، طاقت نہیں۔